اللہ غفور رحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ چلیں انشاءاللہ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 سے انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، اور ایک چیز میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ جو ہسٹوریکل اور جنگوں وغیرہ کے ہوتی ہیں نا آیات ہوتی ہیں یا صورتیں ہوتی ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ میتھس کی طرح نا 2+2 ہوتی ہیں، تو ان میں کچھ اتنی زیادہ جو ہے وہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں جو بتانا ضروری ہوتا ہے نا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، تو باقی ان میں نا تفسیر طلب یہ کم ہوتے ہیں۔ دوسری بات آپ نوٹ کیجیے گا، جیسے جیسے ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں نا تو صورتیں بھی چھوٹی ہو رہی ہیں، جلدی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور تفسیر بھی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ احکامات جو ہے نا وہ تقریباً آ چکے سارے، تو یہ جو 22 ہے 23 ہے 24 ہے، اس میں آہستہ آہستہ نا چھٹنے لگتے ہیں احکامات، اور آپ سمجھ لیجیے ڈوز ہیں ڈونٹس ہیں، تو اب نا ریویژن آئے گا۔ جیسے ابھی اس میں بھی اسی پارے میں سورہ دیکھیں گے ہم طلاق، تو اس میں آپ دیکھیں گے سب ریویژن ہے، پہلے ہم کر چکے۔ سورہ البقرہ میں ہم بہت ڈیٹیل میں وہ احکامات کر چکے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا سورہ منافقون، منافقت کے بارے میں ہم نے اس سے کہیں زیادہ ڈیٹیل پڑھا ہے، وہ بھی ریویژن ہے۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اب اسی لیے اس کو تھوڑا جلدی گزرا جاتا ہے، کیونکہ ہم آلریڈی انہی چیزوں پہ بہت بہت دفعہ بات کر چکے ہوتے ہیں، بار بار کر چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جلدی یہ ہو رہا ہے، تو وہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیجیے گا کہ اتنا ریپیٹیشن جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سارا جو ہے نا وہ آلریڈی اب سمٹ رہا ہے پارے۔ تو تھوڑے مضمون جو چینج ہوں گے کہیں کہیں ہوں گے، سورہ جمعہ ہے اس میں کچھ نئے باتیں ہیں، کچھ نئے احکامات ہیں، لیکن میجورٹی جو باتیں آپ کو خود محسوس ہوگا کہ پرانی ہیں، ٹل ہم آئیں گے پارا 30 پہ، اس میں ذرا پھر یہ کہ تقریباً ہر سورے میں کوئی ایک نیا معاملہ ہے، کوئی نیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ چلیں انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8 اور 9 ایک ساتھ دیکھتے ہیں، سورہ الممتحنہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جیسے کافر تھے، منافق تھے، ان میں سے ہمیشہ ایسا رہا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کافروں میں یا منافقوں میں بھی کہہ لیجئے کہ جو کہ دین اسلام کی وجہ سے مسلمانوں سے بوس نہیں رکھتے تھے، اور وہ ایک آپ سمجھ لیجئے کارنر میں اپنے کو رکھتے تھے، نہ مسلمانوں سے لڑتے تھے، نہ ان کو ہجرت پہ کوئی مجبور کرتے تھے، نہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کچھ ایسے کافر ہیں جو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دوسرے کافروں کے ساتھ مل کے، یعنی اپنے فرینڈز کے ساتھ مل کے کوئی پلاننگ نہیں کرتے، کوئی سازشیں نہیں کرتے، کوئی ہتھیار وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے اور کوئی منفی رائے نہیں رکھتے، تو ایسے کافروں کے ساتھ مسلمانوں کو یہاں ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ بھی کر سکتے ہو، انصاف کا معاملہ بھی کر سکتے ہو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ تو یہ بڑی اہم احکامات ہیں جو ہمیں یہاں پتہ چل رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کے وہ آیت جس میں یہ آتا ہے نا کہ جہاں ان کو پاؤ کافروں کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، جو کہ ٹائم باؤنڈ آیت ہے، اس کے غزوے کے حساب سے نا، جنگ کے حساب سے، اس کو جو ہے ویسٹ میں اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور یہ والی آیت تو کبھی ہائی لائٹ نہیں کی گئی۔ آپ دیکھیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، اس میں تو کہا جا رہا ہے بھائی وہ اگر تمہاری دشمنی نہیں کرتے، تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرتے، تم سے بوس نہیں رکھتے، عداوت نہیں رکھتے، تو تم ان کے ساتھ احسان کرو۔ اور احسان کا لیول آپ کو پتہ ہے کوئی لیول پر نہیں ہے، ایک درجہ بڑھ کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
اور اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، اسما رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو والدہ تھیں وہ مشرکہ تھیں، تو وہ ملنے کے لیے آئیں اسما رضی اللہ عنہا کے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں دریافت کیا کہ میں ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کروں نا، یہ تو مشرکہ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھ لیجئے، ہم لوگوں نے کل بھی والدین کے بارے میں، حقوق کے بارے میں پڑھا ہے نا، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. اس سے پہلے بھی ہم پڑھا ہے، لاسٹ ویک بھی ہم نے پڑھا تھا، تو آپ اس سے اندازہ یہاں پہ لگا لیجئے کہ اتنی اہمیت ہے کہ وہ مشرکہ ہی کیوں نہیں عورت ہے، تم اس کے ساتھ بہترین سلوک کرو. اور صلہ رحمی میں کیا آتا ہے؟ مالی مدد ہے تو مالی مدد کرو اگر ان کو ضرورت ہے، اگر خدمت کرنے کی ضرورت ہے تو خدمت کرو، although وہ مشرکہ ہے. تو بہرحال یہاں پہ یہ بات بتائی گئی. دوسری بات، اگلی جو بات ہے وہ یہ کہا گیا کہ اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. یعنی مراد یہ کہ اللہ بے انصاف نہیں ہے. اگر کافروں کے اندر کوئی کسی قسم کی نیگیٹو سوچ نہیں ہے اور وہ بے ضرر ہے، ایک ہوتا ہے نا بے ضرر اسٹریٹا آف سوسائٹی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ویدر وہ کافر ہی کیوں نہیں، تو بلا وجہ ان کے ساتھ تم جنگ کیوں کر رہے ہو، بلا وجہ ان کے ساتھ برا سلوک کیوں کر رہے ہو، بلا وجہ ان کو، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے نیبر کوئی کرسچنز ہیں تو ہمیں یہ کوئی تک نہیں بنتا یا ہمیں زیب نہیں دیتا ہم ان کو تنگ کریں، یا یہ کہ ان کو ان کے اوپر باتیں کریں، یا جب وہ باہر نکلے تو ان کو ہیرس کرنے کی اور ڈرانے کی کوشش کریں، یا کوئی اس حد پر آ جائے کہ ان کو مار ہی دے، قتل ہی کر دے کہ یہ کرسچن کیوں پاکستان میں رہتے ہیں. تو یہی والی بات یہاں پر یہ سبق دیا گیا. اور آگے ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو منع کیا ہے تمہیں کافروں کے ساتھ دوستی میں، وہ ان لوگوں کو منع کیا ہے جو کہ سچے بات میں محبت کے تمہارے اہل ہی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مسلمان دوستی کے اوپر کمر بستہ وہ رہے، تو مطلب مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، ان کے لیے بغض ہے، ان کے لیے عناد ہے ان کے دل میں. تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ تو انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، یعنی مسلمانوں کا ذکر ہے، اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ تم جو ہو مکے میں رہو. تو ایسے والے جو کفار ہیں ان کے ساتھ تمہیں یہ منع کیا گیا ہے اس قسم کی تعلقات اچھے مینٹین کرنے کے لیے. تو یہاں رک کے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ کافروں سے 4 قسم کے جو ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. ان میں پہلا تو ہے موالات، جس کی کہ سختی سے ممانعت ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے کتنا بھی کرسچنز اچھے ہوں، یہ بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، برے ہیں اچھے ہیں وہ کرسچن جو، تو ان کے ساتھ ایسا تعلق جس کو آپ بڈیز کہتے ہیں یا بیسٹ فرینڈز کہتے ہیں، یا جس کے اوپر ٹرسٹ کیا جاتا ہے، یا دن رات آپ کے بچے اور آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں آپ کے نیبرز میں، یہ تعلق منع ہے. ان کو دوست نہیں بناؤ. ٹھیک ہے، یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 51 میں آتا ہے کہ تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو اور یا اقوام کو ہدایت نہیں دیتا. تو اب اس آیت میں آپ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کیا دوستی کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو پچھلی گزری 8ویں دوستی کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ بس اچھا سلوک کرو. ٹھیک ہے، بس یہ بات ہو رہی ہے نا. یہ تو نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ دوستی کرو، ان کے گھر میں بیٹھ جاؤ، ان کا ذبیحہ کھانے لگو، ان کے دعوت وائن پارٹی اٹینڈ کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. تو ایک یہ بھی جو ہے بیلنس ایٹیٹیوڈ بھی قرآن سے نکالنا ضروری ہے، ورنہ لوگ دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، پہلا والا جو موالات ہے یہ تو منع ہے. اب آ جاتا ہے مواسات. مواسات والا تعلق جو ہے اس میں مراد یہ ہے کہ ان کے غم، دکھ، درد میں شریک ہونا. مراد یہ کہ برابر میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا کرسچن کا، تو بھئی آپ کا نیبر کے اس سے ایک فرض بنتا ہے آپ جا کے مل کر آ جائیں، ان سے تعزیت کر کے آ جائیں آپ، یہ مراد ہے نا. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ معاملات کی اجازت ہے. معاملات میں یہی والی بات آ جاتی ہے کہ کہیں اگر روڈ پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ جان بچا دیں ان کی. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس کرسچن کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ اس کو اسی طرح دیکھے گا جیسے مسلمان پیشنٹ کو دیکھے گا، اچھا سلوک اس کے ساتھ کرے گا. پھر ہے مدارات میں یہ ہے کہ ان کی خاطر تواضع کرنا، وہ اس طرح کہ اگر آپ کے نیبر ہیں یا آپ کے فرینڈز میں سے کوئی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے فرینڈ ہیں، کوئی ان کا بزنس وغیرہ کا کوئی معاملات ہیں تو وہ آئے ہیں تو ان کو کوئی گفٹ آپ کے ہسبینڈ دے رہے ہیں یا آپ دے رہی ہیں، آپ دے دیجیے، اس میں کوئی مراد نہیں. اچھا اخلاق ان کے ساتھ روا رکھیں. تو یہ کچھ ریلیشن شپ ہیں جو ہمیں یہاں پر پتہ چلتی ہیں کہ جن کی کہ اجازت ہے، اور ایک کی صرف اجازت نہیں ہے جو کہ موالات ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 10. اب یہ نا اپنے دماغوں کو اب دوبارہ سے فریش کر لیجیے گا کیونکہ یہ ہسٹوریکل آیت ہے اور تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے سمجھنے کے لیے.
معاملات میں نے بولا ہے, ہاں میں نے بولا آپ سمجھیں گے اس کے اندر آ رہا ہے, میں لکھ دیتی ہوں 7. ایک منٹ, سین سے, ہاں ٹھیک ہے, اور یوں بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایسے, ٹھیک ہے. معاملات تو میں نے بتایا نا کہ آپ کے روزمرہ کے ان کے معاملات, جیسے آپ کے فرینڈس میں سے کوئی ہے نا, میں نے بتایا, تو ان کے ساتھ آپ کا معاملہ جو ہے آپ کو اچھا رکھنا ہے. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ, جھگڑ رہے ہیں, برا سلوک کر رہے ہیں, یہ نہیں کرنا ان کے ساتھ بھی بے وجہ. چلیں, اب میں نے جو بتایا نا یہ وہ ہسٹوریکل آیت ہے, اور یہ ذرا تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے, یہ دماغ میں آپ کو بٹھانی پڑے گی. آلدو آج کے دور سے شاید کا کوئی تعلق نہیں, بالکل کمپلیٹ ٹائم باؤنڈ آیت ہے یہ, ٹھیک ہے. کوئی اس کے مشکل ہی سے اس کے کوئی فیوچر چانسز ہیں کہ ایسا کبھی ہو, تو صرف ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, لیکن کیونکہ پوری سورہ اسی کے اوپر ہے. یہ جو میں آیت پڑھنے جا رہی ہوں نا, آپ سمجھے بیس ہے اس سورہ کا. اور یہیں سے میں رک کے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے نا ممتحنہ, تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کا امتحان لیا جائے, the one who is tested. لیکن یہاں پہ جو ضمیر آئے گی نا, ابھی میں آپ کو پڑھتی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا, ہننا آ رہی ہے. ہننا جو ہے نا, یہ جو صیغہ ہوتا ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے ضمیر عورت کے لیے, ٹھیک ہے. تو اب اس سے کیا پتا چل رہا ہے ہمیں, امتحان, جس کا امتحان لیا گیا, تو وہ کون ہے امتحان جس کا لیا گیا؟ وہ عورت ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ میں آیت پڑھتی ہوں, پھر اس کو میں ایکسپلین کروں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ امتحان کس کا امتحان لیا گیا, یہ ہم دیکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا باسم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله یحکم بینکم واللہ علیم حکیم. اچھا, اب دیکھیں ترجمہ دیکھتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی تم جانچ پڑتال کر لو, یعنی جانچ پڑتال کر لو, تم ان کا امتحان لے لو, اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو, نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے حلال. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو, اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو. جو مہر تم نے اپنے کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو, اور جو مہر کافروں نے اپنے مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ انہیں واپس مانگ لے. یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے, اور اللہ علیم اور حکیم ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. بالکل ٹائم باؤنڈ آیت ہے اور آج سے اس کا فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے, نہ نسبت ہے, لیکن ہم یہ سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ جائیں وہاں پہ معاہدہ حدیبیہ کی طرف, ٹھیک ہے, اور یاد کیجئے آپ کہ جو ایک شق تھی یا کلوز تھا معاہدہ حدیبیہ کا, وہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کافر کے پاس جائے گا تو کیا ہوگا, وہ ان کو لوٹا دیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اگر جو ہے مسلمانوں کے پاس کوئی آئے گا کافر تو کیا ہوگا, ایک منٹ, مسلمانوں کے پاس جب کوئی کافر آئے گا تو کیا ہوگا, وہ اسے واپس لوٹا دیں گے. اور اگر مسلمان میں سے کوئی کافر کے پاس جائے گا تو کیا ہوگا, وہ نہیں لوٹائیں گے, ٹھیک ہے نا, ان کو پناہ دے دیں گے. ٹھیک, یاد سمجھ گئے بات, یہ ہوگی. اب نا یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو سرایت تھی یعنی کلیئرٹی جو تھی وہ عورت اور مرد کی نہیں تھی, بس یہ بات کی تھی کہ کوئی بھی آئے تو اس کو لوٹا دیں گے, ایسی بات تھی نا. تو آپ کو یاد ہے کہ کچھ آئے تھے کافر مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کا نام بھی آتا ہے تاریخ میں نا, 2 آئے تھے نوجوان.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے اب یہ شرک جو ہے اس کے اوپر ایک طرح سے اپروو کر دیا ہے، اس زمانے کے حساب سے آپ کہہ لیجیے کہ سائن ہو گئے، اور اب میں جو ہوں پناہ نہیں، ابو جندل ہاں کا نام آتا ہے، تو کہا کہ میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا، ایک نام تو ابو جندل کا آتا ہے، تو کہا میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا، تم واپس جاؤ اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ. ٹھیک ہے، یہ واقعہ بھی پیش آ چکا تھا مسلمانوں کی نشانی کے طور پہ کہ بھئی انہوں نے اپنا جو معاہدہ ہے وہ پورا کیا. اب ہوا یہ کہ ود دا پیسج آف ٹائم تھوڑے دن کے بعد کیا ہوا کہ ایک نیا ایشو نکلا، اور وہ نیا ایشو یہ تھا کہ کچھ عورتیں بلکہ گریجولی کافی ساری عورتیں ایک ایک کر کے انہوں نے مکے سے ہجرت کر کے وہ مسلمانوں کے پاس آنے لگی، اور آ کے انہوں نے مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور کہا کہ آپ ہمیں پناہ دے دیں. جب یہ بات ہوئی تو کفار نے اکارڈنگ ٹو دا کلوز جو تھا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو واپس بھیجیں. ٹھیک ہے نا، اکارڈنگ ٹو دا کلوز انہوں نے کہا ان کو واپس بھیجیں. اب تو کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا، ایک انہوں نے یعنی ایک لا پاس کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ لا یہ پاس کیا کہ یہ جو عورتیں آئیں گی ان کا امتحان لیا جائے گا. یہ ممتحنہ جو ہے نا، امتحان کیسے لیا جائے گا کہ اس کی تحقیق کی جائے گی کہ یہ عورتیں جو ہجرت کر کے یہاں پر آئی ہیں مسلمانوں کے پاس مدینے میں، اور یہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہی ہیں، تو وہ اس ایمان میں کتنی سچی ہیں. یعنی ان کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان عورتوں سے حلف لیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا حلف لیا جائے گا اور کہ یہ اللہ کی توحید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتی ہیں کہ نہیں رکھتی، اور ان کو کوشچن کیا جائے گا، کراس کوشچننگ کی جائے گی. اس کراس کوشچننگ میں اگر وہ اطمینان بس جواب دے دیتی ہیں تو ان عورتوں کو روک لیا جائے گا، اور ان کو ہرگز بھی جو ہے کفار کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور ان کو پروٹیکشن دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے ریلیف دیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک یہ لا پاس کر دیا گیا. اچھا، جب یہ بات ہوئی انہوں نے اعتراض کیا کفار نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جب یہ لا ہم نے پاس کیا تھا تو اس میں ہم نے جو صراحت ہوتی ہے نا، یعنی کلیئرٹی جو ہوتی ہے، ہم نے عورت اور مرد کا ذکر نہیں کیا تھا. تو یہ بات کی صورتحال ہے، اور یہ اب میری طرف سے یہ لا ہے کہ عورتیں جو ہے ہم واپس نہیں کریں گے مسلمان جو ہو گئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ عورتوں کو ایک پروٹیکشن دیا گیا کہ وہ بیچاری ماری ادھر ادھر سے نہ پھریں. ٹھیک ہے، چلو مرد تو وہ لوگ جو ہے وہ جو کرتے تھے نا، جس طرح کے آئیں تو آپ واپس بھیجیں، تو وہ چلے آپ نے بھیج دیا، لیکن عورتوں کی پروٹیکشن اور ان کی عزت، ان کے اکرام کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ جو عورت آ گئی بس وہ آ گئی، ہم ہاں اس کا امتحان لے لیں گے. تو اس میں یہ دیکھا یہ جاتا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آنے والی عورت جو ہے وہ اپنے کافر ہسبینڈ سے لڑ کر آ گئی ہے، ناراض ہو کے آ گئی ہے، یا آیا وہ کسی یہاں پہ مسلمان کوئی جو شخص ہے اس کا کوئی اس کے ساتھ کچھ افیئر ہے یا کوئی غلط تعلق ہے اس لیے وہ آنا چاہ رہی ہے، یا یہ ہے کہ صرف وہ پناہ لینے آنا چاہ رہی ہے اور ایمان لانا اس کا مقصد نہیں ہے. تو یہ ویریفیکیشن کرنا ضروری تھا. جب ویریفیکیشن ہو جاتی تھی تو بس پھر اس عورت کو روک لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہاں پر یہ آئی، کلیئر ہو گئی نا آپ کو، یہ رول پاس ہوا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اگلی بات اسی آیت میں یہ آ رہی ہے کہ یہاں پر یہ اب بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب کوئی مومن عورت کافر کے لیے حلال ہی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان ہو کے یہاں آ گئی تو اب تم اسے کافر شوہروں کے پاس نہیں لوٹاؤ گے. ہاں، اگر ان کا کافر شوہر وہاں سے مکے سے مدینہ آ جاتا ہے مسلمان ہو کے تو پھر ٹھیک ہے، دونوں کو رہنے دو بس. پھر وہ تو الگ بات ہے نا، وہ تو اگر مسلمان ہو کے آ گیا تو وہ الگ بات ہے کہ مطلب وہ اس کے نکاح برقرار رہ سکتا ہے. اب وہ آ گیا اور اس کو دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، جو آپ کو پتا ہے نا رول تھا مردوں کا، لیکن ان کا نکاح رہے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ اگر شوہر نہیں آتا ہے مسلمانوں کے اور وہیں پر کافر بیٹھا ہوا ہے تو اب پھر کیا ہوگا کہ مسلمان سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو عورتیں یہاں پر آ گئی ہیں تو اب ان کا تم کیا کر سکتے ہو کہ ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، بشرط یہ کہ تم ان کو مہر ادا کرو، ان کو نیا مہر دو. ٹھیک ہے، اور تم نکاح بھی کر سکتے ہو. اچھا، اب اس میں بھی نا دو مسئلے نکلے. ایک تو یہ تھا کہ دیکھیے جب ایک اگر کوئی عورت جو ہے وہ دارالکفر سے اور دارالاسلام میں ہجرت کر کے آ جاتی ہے اور اپنے کافر شوہر کو چھوڑ دیتی ہے تو ویسے بھی اس کا کافر شوہر سے مسلمان ہونے کے بعد رشتہ ختم ہو گیا نا، ویسے بھی وہ اس کی بیوی نہیں رہی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات آئی. لیکن اس کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی، اس سے آپ لوگ کو حیرانی ہوگی سن کے کہ ان کی 2 مشرک بیویاں تھیں.
تو انہوں نے ان دونوں کو اور طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق دے دی اس حکم آنے کے بعد نا, although تو ویسے ہی تعلق ختم ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے طلاق دے دی. اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ اگر وہ جو بیوی ہے وہ کتابیہ ہے یعنی اہل کتاب ہے تو پھر اس کا جو ہے نا معاملہ اس کو طلاق دینا ضروری نہیں ہے, وہ ویسے ہی رہے گی کیونکہ وجہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو بیوی کی حیثیت سے ان کو قبول اسلام کے لیے الگ سے ان کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو کتابیاں ہیں اس لحاظ سے. اور جو آپ کو پتہ ہے کہ جو پرانے دور کی جو کتابیاں عورتیں ہوتی تھیں وہ صحیح معنوں میں ہوتی تھیں نا, آپ کو یہ کلوز بھی میں نے آپ کو اس کو ایکسپلین کر کے بتایا تھا کہ آج کل اور اس وقت کی کتابیاں عورتوں میں بہت فرق تھا, وہ اپنے دین پہ جو کاربند ہوتی تھی ان کی بات تھی. تو بہرحال یہ اس کی ڈیٹیل ہے. اب یہ ہے کہ مزید جو بات یہ بتائی گئی یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ایک اور بھی اس میں بات ہمیں پتہ چلتی ہے, وہ یہ کہ کچھ عورتیں ایسی تھیں جو کہ مدینہ میں جو تھیں موجود تھیں اور وہ کافر تھیں, تو وہ جو ہے یہ جگہ چھوڑ کر مدینہ اور وہ مکہ جانا چاہتی تھیں اپنے کافر ادھر جو ان کے شوہر تھے ان کے پاس, ایسا بھی ہو گیا تھا. تو اس صورت میں بھی کہا گیا کہ ان کو جانے دیا جائے, وہ بھی چلی جائیں, ان کو بھی جانے دو. یعنی یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم بھی آپ بھی مطلب ہم ادھر روکتے ہیں آپ اور ان کو ہم واپس بھیجتے ہیں جو کافر عورتیں ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا, مگر دونوں ایک دوسرے کے مہر ادا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ایکسچینج کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے یہ دیکھیں نا آیت میں ہی آ رہا ہے, اس کو تو اتنا سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو مہر تم نے اپنی یہ کافر مشرک عورتوں کو دیے وہ تم واپس مانگ لو, اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے وہ واپس مانگ لیں, تو ایکسچینج آف مہر بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی مرد نئے سرے سے کوئی نکاح کرے گا تو اس کو ہو سکتا ہے اس کے کافر شوہر کا کافر شوہر کا مہر ادھر بھی واپس لوٹانا پڑے, اور جو عورت سے نکاح کیا ہے نا ادھر بھی اس کو مہر دینا پڑے. یہ کمپنسیٹ نہیں ہو جائے گا. کوئی اگر سمجھے کہ میں نے جو ہے نا میں نے تو دے دیا کافر کو اس کے نا, تو وہ تو کافر کو دیا نا, بیوی کا رائٹ دوبارہ دینا پڑے گا مہر کا. تو یہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں سارے عورت کے رائٹس کو, تو بڑا کمپلیکیٹڈ سا یہ معاملہ ہے, لیکن یہ کہ عورت کے رائٹس کو یہاں پہ پروٹیکٹ کیا گیا. بیسکلی اگر آپ دیکھیں اس کی عزت کی حفاظت کی گئی ہے کہ وہ ادھر ادھر رلتی نہ پھرے نا. کیا وہ مسلمان ہونا آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چلو تم جاؤ یہاں سے, تو آپ نے کہا کہ نہیں, آپ نے اس پیکٹ کے بارے میں کہا کہ ہم لوگوں نے کب مینشن کیا تھا کہ عورتیں آئیں گی, ہمیں تو اندازہ نہیں تھا, ہم نے تو مردوں کی بات کی تھی نا. تو مرد آج بھی آئیں گے میں واپس بھیج دوں گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن عورت اگر آئے گی تو وہ نہیں جائے گی. ویسے بھی جب وہ مسلمانوں کے آ گئی تو ان کو تو بھیجنا ہی ہمارے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ تو کافر کو جہاں عورت نے چھوڑا ان کا نکاح ہی ختم ہو گیا نا, وہ مسلمان ہو گئی, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اس آیات میں احکامات دیے گئے جن کو ڈسکس کیا گیا. اب آگے آیت نمبر 11 بھی اٹس اے بٹ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے, اسی حوالے سے آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور تمہاری نوبت آئی تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئیں ان کو اتنی رقم ادا کرو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو, اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ فرض کر لیے کہ یہ قتادہ جو ہیں مفسر قرآن ہیں, انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جیسے مسلمانوں کی کچھ عورتیں اگر کفار کے قبضے میں آ گئیں تو ان پر لازم تھا کہ ان کے مسلمان شوہروں کو ان کو مہر لوٹائیں نا, کافر جو ہیں وہ بھی لوٹائیں. اسی طرح سے مسلمانوں کی طرف سے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو بھی مہاجر عورتوں کے کافر شوہر جو پیچھے ایکس رہ گئے تھے ان کو بھی مہر واپس کریں. تو مسلمانوں نے تو مہر دے دیا, وہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے, لیکن کچھ سچویشن ایسی آئی کہ یہ جو کفار ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا اور مسلمان جو عورتیں تھیں ان کے مہر ادا نہیں کیے, جو مسلمان ہو گئی نا یہاں ہی تھی مدینہ, ان کے مہر نہیں دیے. تو یہاں پہ بتایا گیا فَعَاقَبْتُمْ, تو پس تم بدلہ لے لو یا ان کو سزا دو. اور وہ سزا یہ دینے کے لیے کہا گیا کہ جو رقم تم کو مہاجر عورتوں کی کفار کو ادا کرنی تھی وہ تم روک لو, تم بھی نہیں دو, اور وہ رقم تم اب ان مسلمان مردوں کو دے دو جو مہر کے لیے دے دو جو اب ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, کلیئر ہوئی بات جی؟ اچھا نہیں ہوگی یہ میں نے آپ کو بتا دیا, ٹائم باؤنڈ ہے, جتنی آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے آ جائے, ورنہ کوشچن کر لیجیے.
کیا نہیں سمجھ آیا پوچھ لیں. مطلب یہ ہے بہت کمپلیکیٹڈ، یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہاں مطلب میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں یہی بات، پھر اگر آپ کو کیونکہ نا یہ ٹائم باؤنڈ ہے اور یہ ابھی کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے، اور اس میں اور بھی چیزیں ہیں جو میں آپ کو نہیں بتا رہی، وہ آپ کو اور زیادہ کمپلیکیٹڈ لگے گا. یہاں تک بھی ہے کہ اگر وہ مسلمان جو مرد ہے وہ نکاح کرتے وقت اگر جیسے اس کا مہر نہیں ہے اس کو دینے کے لیے نا، جو کافر آئی وہ مطلب پہلے کافر تھی آئی یا مسلمان ہو گئی، ٹھیک ہے، ایکس کافرہ عورت جو ہے، تو وہ جب اب مسلمان ہو گئی تو اگر وہ جو اس کا شوہر ہے آپس میں بات نہیں کرے، اس کا جو شوہر ہے وہ مہر کی رقم بھی نہیں اس کے بعد، اب وہ کیا کرے تو بیت المال بھی اس کو سپورٹ کرے گا. ایک شک یہ بھی ہے، وہ نہیں دے سکتا تو بیت المال دے گا. یعنی ہر طرف عورت، بس آپ یہ سمجھ لیجیے کہ عورت کو پروٹیکٹ کیا گیا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر بھی بس یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ جو مسلمان ہو کر آئی ہے عورت تو ان کے کافر شوہروں کو جو مہر ادا کرنے تھے وہ تم اب ان کو نہیں دو، ٹھیک ہے. کیوں نہیں دو؟ کیوں نہیں دو بتائیے، آپ بتائیے. ہاں ٹھیک ہے نا، ہاں انہوں نے نہیں دیے، ٹھیک ہے. ہاں وہ ایکچولی بھی نا اس کو نا خرچہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ تفصیل دیکھیں نا تو اس میں خرچے کی بات ہو رہی ہے جس کو کہ انہوں نے ایکول ڈسٹریبیوشن کرنے کے لیے اس کو مہر کا نام دے دیا، ٹھیک ہے. وہ سمجھے خرچہ ہے، کہیں بریکٹ میں خرچہ لکھا ہے، لیکن مہر اس لیے سمجھانے کے لیے کہہ دیا گیا کیونکہ مسلمان تو ادا کر رہے ہیں نا، تو ان کو بھی کہہ دیا، تو تفصیل میں خرچہ مینشن ہے، مہر نہیں ہے وہ. ہاں وہ ایکچولی یہی آپ کو کنفیوژن ہو رہا تھا. ہاں نہیں وہ اس لیے ہے کہ تفسیر میں ورڈ یہی لکھا ہے تو آئی کانٹ چینج اٹ، میں بھی مہر ہی بول رہی ہوں. جتنی میں نے تفسیر دیکھی ہے مہر پہ ہے، جتنی بھی میں نے تفسیر دیکھی نا تو اس میں انہوں نے، مجھے خود بھی یہ والا بہت بڑا کوشچن مارک تھا جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کافر کیسے مہر دے رہا ہے، تو وہ خرچہ ہے ایکچولی، لیکن انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے کافروں کو مہر کا نام دے دیا کہ جیسے ہم دے رہے ہیں تو تم بھی دو، تمہیں بھی ادا کرنا ہے. تو وہ مہر، ورنہ آپ اس کو چاہیں تو مہر کے آگے آپ خرچہ لکھ لیں اگر آپ کو یہ والا کنفیوژن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر صرف یہ بات ہے. لیکن یہ جتنی آپ تفسیر دیکھیں گے، میں نے سعودیہ کی بھی تفسیر دیکھی اور بھی تفہیم بھی دیکھا، پھر مفتی محمد شفیع جو ہیں ان کا بھی دیکھا، سب نے اس کو مہر لکھا ہوا، ہر جگہ تفسیر میں ورڈ مہر ہے. لیکن بریکٹ میں جب اس کو آپ ڈیٹیل پڑھیں تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ کفار کو مہر بریکٹ خرچہ وہ دیں اس بیوی کا، ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو اب یہاں پر تم ان مسلمانوں کو دے دو، کن کو دے دو کہ جن کی بیویاں وہاں سے آئی ہیں، اب ان کے پاس مسلمانوں کے اور ان کے پاس ہے نہیں مہر دینے کے لیے، تو تم ان کو دے دو، مت دو تم بھی ویسی کرو، یعنی ان کو سزا دو یا ان سے بدلہ لے لو. یہ جو ہے نا فعاقبتم، اس سے مراد یہ کہ تم ان سے بدلہ لے لو، جیسے وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں پھر تم بھی ان کے ساتھ کرو، اور تم اپنے مسلمان بھائیوں کو پھر سپورٹ دو جب وہ تمہارے ساتھ وعدے کو توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بس یہاں پہ مراد ہے اس سے. چلیں آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 12. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبايعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور وہ اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان کھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو. اللہ یقیناً درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے بیعت کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں ہجرت کر کے آتی تو یہ جو بیعت ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ والی بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ نے فتح مکہ والے دن بھی قریش کی جو عورتیں تھیں ان سے بھی آپ نے بیعت لی، یعنی جب جو ہجرت کر کے آئی تھی ان سے بھی لی. اس کے علاوہ بھی دیگر بھی مقامات ہمیں ملتے ہیں جس میں آپ نے بیعت لی ہے. اور بیعت کرتے وقت ایک بات یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ زبان سے عہد لیتے تھے، کبھی بھی آپ نے کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا. مسند احمد میں آتا ہے، امیمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے آج تک
کسی عورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ نہیں کیا. مصافحہ کیا ہوتا ہے؟ ہینڈ شیک یا ٹچ کرنا. آج تک آپ نے یہ نہیں کیا, اور آپ کا بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا, آپ زبانی لیا کرتے تھے. بیعت کرتے ہوئے آپ یہ فرمایا کرتے تھے, آپ کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟ یہ بخاری میں آتا ہے کہ میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت لی, عورت سے کہتے تھے, اور مردوں سے آپ ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت لیا کرتے تھے. اچھا, اب اس میں مزید بھی ہم دیکھتے ہیں آپ نے اور دیگر مواقعوں پر اور کن باتوں پر بیعت لی ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بیعت کے بعد آپ یہ عہد بھی عورتوں سے لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی, گریبان چاک نہیں کریں گی, سر کے بال نہیں نوچیں گی, اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی. بین کا مطلب پتا ہے نا, کوئی چیخنا چلانا موت کے مواقع پر, یہ کبیرہ گناہ ہے عورتیں جو یہ کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں ایک اور بھی آپ کے بیعت کے بارے میں پتہ چلتا ہے, ایک اور بھی جو آپ بیعت لیا کرتے تھے چند باتوں پر. مسند احمد میں حدیث آتی ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا تھا کہ نوحہ نہ کرنا, جاہلیت کے سے بناؤ سنگار کر کے اپنی نمائش نہ کرنا. تو یہ بھی عہد آپ نے ان عورتوں سے لیا. تو آپ مجھے بتائیے آج ہمارے لیے کہاں سے گنجائش نکلتی ہے کہ ہم اپنی زینت کا اظہار کر کے اور میک اپ کر کے اور اچھے کپڑے پہن کے جولری پہن کے غیر مردوں کے سامنے جائیں. آپ یہ دیکھیں نا, عہد ہے, یہ بیعت ہے جو ان عورتوں سے لی گئی تھی. تو ہم کوئی فرق تو نہیں ہے, ہمارے اوپر بھی وہی احکامات لاگو ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کتنے لوگوں کو اس حدیث کے بارے میں پتہ ہے. قرآن کی تو آیت آتی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے اپنی زینت کا اظہار نہ کرو, سورہ نور کی, لیکن یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایگزیکٹلی وہی بات آ رہی ہے کہ تم اپنا بناؤ سنگار جو ہے وہ نمائش نہ کرو جاہلیت کے طریقے پر, جو کہ سورہ احزاب کی بھی آیت ہے نا کہ جاہلیت کے حکم الجاہلیہ جو اس میں آتا ہے, تبرج الجاہلیہ, کہ تم تبرج اپنا جو ہے جاہلیت کے زمانے کی طرح کا اپنا بناؤ سنگار مردوں کو نہ دکھاتی پھرو. یہی بات تو ہے نا ایگزیکٹلی. آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 13. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے, جو آخرت میں اس طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. اب دیکھیں دوبارہ سے یہاں اینڈ ہو رہا ہے نا, تو دوبارہ شروع میں ہم نے بالکل یہی بات اس طرح کی پڑھی تھی, اور اب اینڈ میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ دیکھو یہ جو یہود ہیں, منافقین ہیں, اس طرح کے جو بھی اسلام دشمن لوگ ہیں, تو ان کو جو ہے اپنا دوست نہ بناؤ, ان کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھو, کیونکہ یہ ایک تو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں ایونچولی, اور یہ کبھی تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے. کوئی مسلمان اگر ان کو پکا دوست بنائے گا نا, دیکھیں ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر انگریز شراب پیتا ہے تو جو ساتھ رہیں گے آپ تھوڑے دن میں آپ کو اس کی کرائیت نکل جائے گی. مسلمان بھی نہیں پیے گا تو کم سے کم برا نہیں سمجھے گا. تو جیسا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے نا, ویسے انسان ہو جاتا ہے, اس لیے اس چیز سے روکا گیا. اور دوسری جو بات بتائی گئی کہ دیکھو یہ جو ہے جتنے بھی لوگ, تو ان پر ایک تو اللہ نے غضب فرمایا اور وہ آخرت سے مایوس ہیں جیسے قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ قبروں میں جب یہ کافر مدفون ہو جاتے ہیں نا, ان کے قبر میں چلے جاتے ہیں, تو ہمیں اپنا جو ہمیں ایمان ہے حدیث پر, اس کے حساب سے ہمیں کیا پتہ ہے کہ قبر میں انسانوں کو اپنا ٹھکانہ جنت یا دوزخ کا صبح و شام دکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ حدیث ہے. تو اس کے مطابق جب وہ قبر میں جاتے ہیں, اور آپ دیکھیں نا ٹھکانے سے پہلے جو 4 سوال کل بھی میں نے ڈسکس کیے تھے نا, 4 سوال جب ان سے کیے جاتے ہیں, مر ربو کا, پہلے ہی سوال مر ربو کا, تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ لا ادری, مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں جانتے ہی, ٹھیک ہے نا. تو آگے پوچھتے ہیں کہ ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, وہ بھی ان کو نہیں پتا. تو وہ تو اس کے بعد ہی ان کو پتا لگ جاتا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب وہ لیٹتے ہیں قبر میں, جو بھی لٹائے جاتے ہیں سوال جواب کے بعد, تو ان کی کھڑکی کھل جاتی ہے دوزخ کی. تو اب کیا ان کو کیا پتا ہے کہ اس قبر کے بعد کہاں جانا ہے, انہیں پتہ ہے ان کو کہاں جانا ہے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ وہ کسی خیر کی توقع نہیں کرتے, ایسے وہ مدفون ہیں کافر, ایسے مایوس ہیں کہ ان کو جو ہے نا کوئی خیر کی جو ہے نا توقع کسی قسم کی نہیں ہے. اور اللہ نے ان کے اوپر تو غضب فرما دیا ہے, یعنی ان کے اوپر تو اللہ نے دنیا پر بھی ان کے اوپر ایک طرح سے لعنت ہے, اور اللہ کا غضب ہے, اور آخرت میں تو جو کچھ ہوگا تو وہ تو خود ہی ان کے سامنے آ جائے گا. چلیں آگے چلتے ہیں. اب آپ لوگ کو کلیئر ہے نا, کسی کو وہ اس آیت میں اگر کچھ سمجھنا ہو تو مجھے بتا دیے, نہیں تو میں آگے چلوں سورہ ممتحنہ, ٹھیک ہے, آپ کو کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے, جو کنفیوژن ہے تو مجھے ہاں لکھ کے دے دیجیے گا, پھر میں اس کو دوبارہ کر دوں گی. اگر آپ کو ورنہ بھی سوچ لیجیے
تو پھر ہم آگے چلیں نہیں تو، کیونکہ اب یہ ٹاپک پھر کمپلیٹ ہو جائے گا نا تو آگے بڑھنا ہے، ورنہ مجھ سے پوچھ لیجیے اگر آپ کو کوئی چیز بھی وہ لگ رہی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ٹائم باؤنڈ ہے، یہ ایک جنگ کی سچویشن تھی. یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بھئی یہ ان کو مہر اور ان کو مہر، اور بعد میں کوئی کہے کہ آج یہ اپلیکیبل ایسے بھی کچھ ہوتا ہے کہ مہر کا ایکسچینج ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے، تو اب یہ نہیں ہوگا، اب نہیں ہوتا. اب تو بس سمپل وہ مہر ہے جو شادی کے بعد طے ہوتا ہے، وہ معجل ہوتا ہے یا غیر معجل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب پاسٹ کی چیز ہے، بالکل ٹپیکل ٹائم باؤنڈ آیت ہے. بہت کم ایسی قرآن میں آیات ہیں جو کہ ٹائم باؤنڈ ہے، ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. ہاں آپ نہیں تو آپ نے تو کر لیا نا، کلیئر ہو گیا آپ کو. اگر آپ کو ہو تو پھر آپ مجھے لکھ کے دے دیجیے گا، میں آپ کو اور کلیئر کر دوں گی، سمجھا دوں گی. صحیح. اور اس میں تو اگر میں اس لیے آپ کو تفسیر ریفر نہیں کر رہی ہوں کہ اگر آپ تفسیر میں گئی نا تو اتنی ڈیٹیلز ہیں ان میں پھر آگے مرتد کی بھی ڈیٹیل آ جاتی ہے. کوئی عورت ہاں مرتد ہو گئی تو پھر وہ کیا ہوگا. تو اسی لیے میں نے ایک چنک نکال کے آپ کے سامنے اتنا رکھا ہے جو آپ کے لیے بس فائدہ، آپ کی سمجھ کے لیے فائدہ مند ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں نا آیات، ان کی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کا آپ کے عمل سے تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، یہ والا ہمارے لیے ہے ہی نہیں یہ احکامات. تو ان کی ڈیپتھ میں جانے میں جو کہ پاسٹ میں ایک چیز ہو چکی تو وہ بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے. تو کبھی بھی یہ بات یاد رکھیے گا، کہیں آپ کو موقع مل رہا ہے تفسیر کرانے کا تو اس طرح کے آیات پہ بہت ڈیٹیل میں بات نہیں کیجیے گا. لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بات ان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ آج کے دور میں اس کو اپلائی کرنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ شاید آج بھی اپلائی ہوتا ہے. تو یہ بھی ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ آج کل کے حساب سے آیات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آگے پڑھانے وغیرہ کے لیے سمجھنا چاہ رہا ہے تو میں الگ سے بھی اس کو سمجھا سکتی ہوں کہ اس میں کیا بات ہے، اور جو نہیں آپ کو سمجھ آئی آپ لکھ کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں سورہ صف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات